جب میں پہلی دفعہ سیاست میں آئی اور میں نے بائی الیکشن لڑا، میرے نام کے ساتھ موروثی لفظ جڑ چکا تھا۔ بچپن میں اگر آپ مجھے ملتے تو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر انٹرویوز دوں گی یا کسی جلسے جلوس میں لوگوں سے مخاطب ہوں گی۔ شرمیلی بھی تھی، بڑے ہوتے ساتھ دیٹ چینجڈ اے لاٹ۔ نئی شادی ہوئی تھی تو آئی یوزڈ ٹو جوک ود دیم، آپ کیا چاہتے ہیں میں یہ گریو یارڈ شفٹ کرنے آؤں اور میری شادی بالکل تباہ ہو جائے؟ سو ایک دن تو ایکچولی آئی آلموسٹ اسٹارٹڈ بینگ دا پروڈیوسر آف دا شو، اینڈ آئی سیڈ I'm sorry, I'm behaving like your producer. میں نے کہا جی بہت عرصے کے بعد میں مل رہی ہوں، میں تو یہ پھلانگ لگا کے جاؤں گی اور میں تو گلے لگاؤں گی انہیں۔ And I did that. I miss him dearly. ان کو عید نماز کی اجازت نہیں دی گئی۔ خان صاحب اور میرے والد شاہ محمود قریشی، ان دونوں کو جو اتھارٹیز ہیں، جیلرز ہیں، ان کے ساتھ تو عید نماز پڑھنے دیں، یہ تو سب کا حق ہے۔ جیل میں جو بھی ان کے بال کاٹتا ہے is very good، اور جب بھی وہ جیل سے رہا ہوگا I think he is going to، ان کی جو دکان لگے گی نا نائی کی، وہ سپر فیمس ہو جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام کرن بٹ ہے اور آپ مجھے ایک نیوز ڈیجیٹل پہ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مہر بانو قریشی۔ تھینک یو سو مچ مہر بانو، سب سے پہلے ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ آئی نو نہیں، السلام علیکم کرن اینڈ تھینک یو سو مچ۔ میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ the moment you stepped into politics, so everyone got to know کہ جی مہر بانو قریشی وہ نام چلنا شروع ہو گیا، but other than that political representation یا پھر ایک وہ پہچان، اس کے علاوہ who is مہر بانو قریشی؟ people really want to know۔ لوگوں کو پتا چلا مہر بانو کون ہے جب میں سیاست میں آئی، مگر ایک اچھے طریقے سے نہیں۔ جب میں پہلی دفعہ سیاست میں آئی اور میں نے بائی الیکشن لڑا تو تب میرے نام کے ساتھ موروثی لفظ جڑ چکا تھا۔ انفیکٹ لوگوں نے نہ دیکھا کہ میں کون ہوں یا میرا تعلیمی بیک گراؤنڈ کیا ہے یا میرے میں کیپیبلٹی ہے بھی کہ نہیں، اور انہوں نے صرف اور صرف وہ موروثی لیبل لگا دیا۔ تو دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، بڑا مشکل تھا، مگر اللہ نے گاڈ ہیز ہز اون پلانس، اینڈ جس مشکلات سے ہم گزرے اور جس طرح ان مشکل وقت اوقات میں میرے بھائی بھی منظر عام پر نہیں تھے، بیکاز ہی واز آلسو ان ہائڈنگ، ان کے اوپر بھی پرچے تھے، تو مجھے ہی سامنے آنا پڑا اور پیروی کرنی پڑی اور ریپرزینٹ کرنا پڑا اپنے والد کو بھی اور پارٹی کے موقف کو بھی، کیونکہ اس وقت ہماری پوری لیڈرشپ جو ہے وہ یا روح پوش تھی یا ان کے خلاف پولیس تھی اور وہ میڈیا پہ نہیں آ سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہی کرنا ہوا کہ انہوں نے پھر اجازت دی اور پھر لوگوں نے دیکھنا شروع کیا اور تسلیم کیا کہ نہیں، اس کی ایک آواز ہے اور ہمیں وہ آواز پسند ہے۔ تو اس لیے اس الیکشن میں آئی فیلٹ کہ مجھے جماعت کی طرف سے بھی، جو ہماری جماعت کا سپورٹ بیس ہے، سوشل میڈیا پہ جو لوگ تنقید سب سے زیادہ کرتے تھے، وہ دے بیکیم مائی اسٹرانگسٹ پروپوننٹس، سو گاڈ از گریٹ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ سو ناؤ بیونڈ دیٹ، ہو از مہر بانو؟ مہر بانو ایک بچپن میں اگر آپ مجھے ملتے تو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر انٹرویوز دوں گی یا کسی جلسے جلوس میں لوگوں سے مخاطب ہوں گی، کیونکہ میں سب سے بڑی تھی اپنی فیملی میں، ہم 3 بہن بھائی ہیں، I'm the eldest۔ میں ایک ہوتا ہے نا پبلک پرسونا، اور ایک گھر میں جب آپ صرف بچے ہوتے، بٹ لوگوں کے سامنے میں ہمیشہ بڑی ٹیمڈ بچپن میں ہوا کرتی تھی، اور میں شرمیلی بھی تھی، بٹ آبویسلی بڑے ہوتے ساتھ that changed a lot۔ ایک کانفیڈنس ویسے ہی بڑے ہوتے ساتھ آتا ہے، and I realized کہ I don't mind being the loudest voice in the room۔ میں نے کافی ارلی آن یہ ریئلائز کیا تھا، تو اگر میرا کوئی اوپینین ہوتا تھا یا اگر میری جو سوچ ہے، میں کبھی ڈری نہیں اس سے اظہار کرنے میں، وہ میں نے ہمیشہ کیا۔ تو ہمارے گھر میں جو، اگر آپ کبھی ہمارے ساتھ فیملی کے ساتھ کھانا کھاتے کبھی، تو آپ دیکھتے ایک بڑی ہیٹڈ ڈبیٹ ہوتی ہے ہمارے ڈائننگ ٹیبلز پہ ہمیشہ، اور اس میں میرے دونوں والدین کا بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم لوگ بچے ہو، ڈسمس نہیں کیا، ہمیشہ ماما اور بابا دونوں نے ہمیں سنا اور انکریج کیا۔ But how can you like differentiate between, like you have worked in a little bit in journalism also, you have seen کہ کیسے ہوتا ہے، so how was that experience being a journalist؟ I loved it۔ مجھے I still, there was a program, I don't know if you've seen it, called Newsroom, such a good show, right؟ میں وہ دیکھتی تھی، and I started at dawn in the newsroom۔ تو run down producer سہر ہوتی تھی اور ان کے ساتھ میں نے وہ سارا سیکھا۔ I learned every aspect of the job۔ بس ایک وہ
PCR रह गया था, because they used to say कि graveyard shift करो आके, and I had been married, नई शादी हुई थी, तो I used to joke with them, I said क्या चाहती हैं मैं ये graveyard shift करने आऊँ और मेरी शादी बिल्कुल तबाह हो जाए. So you know MK वो हमारे डायरेक्टर थे, तब से किस किस्म की बातें कर रही हो, you know. So I said MK ऐसे ही है. Anyways उसके बाद I shifted, हमारा flagship show हुआ करता था न्यूज़ आई, जो कि साइमा मोहसिन करती थी. तो they wanted me on their team, so they asked for me. तो मैंने उनकी टीम ज्वाइन कर ली, एंड उस टीम पे बहुत कुछ सीखने को मिला, बिकॉज यू नो साइमा मोहसिन इज फिनोमिनल एट हर जॉब. वो पता है अपना जो OCVO है वो पढ़ते पढ़ते एडिट कर लेती हैं. You know, if she sees that changes, you don't need to have edited for her on the teleprompter. वो पढ़ते हुए she's editing and she's going. And you have used all the terminologies exceptionally very well. ये जितने इन्होंने लफ्ज़ बोले, मैंने नहीं ख्याल कि किसी को other than the newsroom or production room, they don't know OCVO क्या होता है या what is a PCR क्या. And so I'll tell you, it's so funny, जब मैं Skype पे भी कोई अभी कर रही थी ना इंटरव्यू, I was like, अच्छा फ्रेम ठीक है, ये फलाना, is this clean? And I'm like, really sorry, पुरानी habits, you know, we were so particular about the frame, and it's so important. So then I keep, and एक दिन तो actually I almost started being the producer of the show, and I said, I'm sorry, I'm behaving like a producer, but पुरानी एक आदत होती है ना, and I loved the job. I loved the work. I loved being in the newsroom. In fact, जिन दिनों में डॉन में थी, ये you know 2008 2009 ये सारा बात, हमारा स्वात ऑपरेशन तक शुरू हुआ था, वॉर अगेंस्ट टेरर वाज at its height. Exactly. And you know things got to a point where अब सुसाइड बॉम्बिंग्स तब हर हफ्ते होती थी, ऑलमोस्ट डेली, लाइक हफ्ते में 3 सुसाइड बॉम्बिंग्स तो होती थी. And because we were the flagship show, we used to do the recap of the day's news. I remember कभी फोन आता था और वो कहते थे अब घंटे में we're going on air, and आता था कि फलां जगह पे जी ब्लास्ट हो गया, and it's so awful. सवाल होता था अच्छा how many dead, और वो कहते थे 3, and हम कहते थे it's not big enough as yet. I've seen you've seen this, right? And you've done that कि नहीं अगर 10 से ऊपर जाएगा तो बताना, हम लेंगे हेडलाइन में, अदरवाइज हम मेंशन कर देंगे. अच्छा, कई न्यूज रूम में होता था कि हम लोग सिर्फ वो जो है नाम जो लिस्ट आती थी ईडी की तरफ से या किसी उनके ऊपर नंबर्स लिखे होते थे. एंड नाउ लाइक आई वाज वर्किंग विद सम इंस्टीट्यूशन इन गाजा, उसका नाम था वी आर नॉट नंबर्स. सो आई कुड रिलेट टू दैट थिंग सो वेल कि हम लोगों ने जो टाइम एक न्यूज रूम में देखा हुआ है, बहुत प्रेशराइज्ड टाइम था. उसके बाद हमने उसके ऊपर सिर्फ जब नंबर्स लग जाते थे, किस्म की वीडियोस और फुटेज हमने देखी है, मतलब आई नॉट अफ्रेड टू सी एनी ऑफ इट, राइट? बिकॉज हमने देखा है. लोग कहते थे कि नहीं यू कांट सी इट, दिस इज अ beheading, and we used to be like but देखना तो पड़ेगा, यू नो. तो वी हैव सीन ऑल ऑफ दैट, एंड इसलिए हमें एहसास भी है कि पाकिस्तान कितने मुश्किल वक्त से गुजरा है, और वो स्वात ऑपरेशन में जिस किस्म के डेयर डेविल ऑलमोस्ट स्टंट्स किए हमारे जवानों ने, यू नो दे पैराशूटेड डाउन ऑन टू मिलिटेंट साइट्स. ये कहानियां पता नहीं क्यों हमने बताई नहीं लोगों को, बिल्कुल उनकी शेल्फ लाइफ ही नहीं हमने रखी. एब्सोल्युटली दैट ऑपरेशन वाज फिनोमिनल, जो हमारी यू नो अफवाज पाकिस्तान ने जो उसमें कुर्बानियां दी, और जिस दिलेरी के साथ उन्होंने ये सब किया. सो इट्स सो सैड टू सी कि जब वो दोबारा सर उठाने लगे वो लहर, क्योंकि हमने बहुत कुर्बानी दिया, अवाम ने भी और हमारे ऑफिसर्स और नौजवानों ने भी, जो हमारे सरहदों पे जवान हैं उन्होंने भी. एंड आई रियली होप कि हम इस पे फोकस करें जैसे करना चाहिए, बिकॉज हम दोबारा वहाँ नहीं जा सकते कि जहाँ से. एंड सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट द न्यूज़ रूम. उसी में जब मुंबई अटैक हुआ तो ऑब्वियसली वी वर इन द न्यूज़ रूम, एंड मेरे वालिद तब वजीर खारजा थे. शुरू में when I joined Dawn, मैंने ये बिल्कुल एक was the best kept secret कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं अपना सरनेम नहीं यूज करती थी. एंड ऑब्वियसली इवेंचुअली IT और HR के दरमियान ना सब पता चल जाता है, तो सबको पता चल गया. बट बिकॉज क्योंकि और जैसे पता चला ना तो वो मुंसलिक हो गया मेरे साथ. मेरे ओपिनियंस या मेरे व्यूज सब समझते थे कि शायद मेरे वालिद के हैं, या जो मेरे वालिद के वो मेरे होंगे. मैं एक किस्म की तर्जुमान बन गई थी हुकूमत के लिए इन द न्यूज़ रूम. हालांकि I'm an educated woman. I have my own opinions, and I've always had very strong opinions and independent ones. So that made it difficult for me to continue in that field, because I realized कि कभी मेरी objectivity को neutrality से देखा ही नहीं जाएगा. तो इसलिए भी शायद
I moved on from that. I really did enjoy it. پر میں آپ کو بتائی تھی ممبئی کا واقعہ جب ہوا تو میرے والد ایک تو وزیر خارجہ تھے اور وہ ہندوستان میں تھے اس وقت, تو اس وقت پھر سب نے میری طرف دیکھا کہ کانٹیکٹ تو کرو نا, get him on the phone or get the details for us. Okay, this is a privilege. I am telling you, اگر کوئی بھی کسی منسٹر کو جانتا ہے, so نیوز روم والوں کو صرف پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایک دم سے کوئی ایمرجنسی ہو جائے, کوئی خبر آ جائے, تو جس کے جو جاننے والے ہوتے ہیں, جو سورسز ہوتے ہیں, اس کو ڈیسک پہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ فون ملانے شروع کر دیں تاکہ ہم لوگ ان سے سارٹ لے سکیں. So as you have mentioned your father, my next question is about that کہ ہماری پالیٹکس میں, پاکستانی پالیٹکس میں اسٹارٹنگ فرام بے نظیر بھٹو اینڈ ہر فیملی, اور اب اگر ہم مریم نواز صاحبہ کی بات کریں یا آپ کی بات کریں, سو ایک بیٹیوں کا بہت اسٹرانگ رول رہا ہے that we haven't seen anywhere else in the world. بالکل credit goes to بینظیر بھٹو. بالکل. So وہ اس سے جب ایک چیز ہمارے ملک میں اسپیشلی, my point is that daughters have played very important role in this politics. Either it's وہ dictatorship کے خلاف کھڑے ہوں یا باپ کو بچانا ہو, اب وہ ان کو سی ایم شپ بھی ملی ہے, سو لیٹس سی ہاؤ شی پرفارمس. بٹ ایک وہ جو اسپیکٹ ہے نا کہ باپ ہمیشہ بیٹیوں سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں, اور جس طرح سے وہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ, تو وہ بیٹوں کے ساتھ نہیں ہوتی. پتہ ہے مجھے ہوتی بھی ہے, بٹ فادرز اینڈ سنز ہیو کمپلیکیٹڈ ریلیشنشپس. ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے, اسپیشلی جب وہ ایک ہی فیلڈ میں ہو. اینڈ مجھے کسی نے ایک دفعہ کہا کہ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ, اور یہ ہمیشہ آپ یاد رکھنا, اینڈ میں نے بالکل وہ پکا کر لیا ہے کہ فادرز اینڈ سنز, باپ اور بیٹے میں جو ریلیشن شپ ہوتا ہے, خاص طور جب وہ ایک فیلڈ میں ہوتے ہیں, اس میں بھی کبھی کبھی ایک جیلسی یا ایک انسیکیورٹی آتی ہے دونوں طرف سے. مگر باپ اور بیٹی کے درمیان نا کبھی بھی وہ نہ جیلسی آئے گی نہ انسیکیورٹی آئے گی. ہر باپ, آئی گیس بیٹیوں سے ایک فرق لگاؤ ہوتا ہے ہر باپ کو, تو ہر باپ اپنی بیٹی کو جب دیکھتا ہے کہ شی از ڈوئنگ ویل یا اسے پذیرائی مل رہی ہے, اس کو اور بھی خوشی ملتی ہے. So you met him today, how was he? I met him today. آج میں ان کو 4 ہفتوں کے بعد ملی ہوں. سو میرے لیے ایک بہت بڑا گیپ تھا. حالانکہ ہمیں اجازت نہیں ہوتی, بیچ میں ایک ڈویژن ہے اور ایک ڈیسک تھا, تو آج میں نے کہا جی بہت عرصے کے بعد میں مل رہی ہوں, میں تو یہ پھلانگ لگا کے جاؤں گی اور میں تو گلے لگاؤں گی انہیں. تو and I did that. میں ڈیسک کے اوپر چڑھ گئی اور میں نے ان کو گلے لگایا کافی دیر کے لیے, because it had been so long, and I miss him dearly. And Eid is just like around the corner. Yes. So how was you? Did you wish him? Yes, actually. مگر ہمیں امید ہے, ہم نے کیونکہ کورٹ سے اجازت لی ہے, the court has given us an order, has granted us permission کہ ہمیں عید کے دوسرے اور تیسرے دن ہم ان سے ملاقات کر سکیں. مگر اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حکومت کا دل کتنا بڑا یا کتنا چھوٹا ہے, کہ کیا وہ یہ اجازت دیتے ہیں کہ نہیں. اگر وہ دیتے ہیں تو پھر عید پہ ملاقات ہوئے گی. ایک اور چیز ہمیں یہ بھی پتہ چلی ان سے کہ ان کو عید نماز کی اجازت نہیں دی گئی. وہ جیل میں باقی سب کے ساتھ باجماعت عید کی نماز نہیں پڑھ پائیں گے. سیکیورٹی کا خدشہ ہو یا جو بھی ہو, کچھ تو کرنا چاہیے, چاہے باقی پرزنرز کے ساتھ نہیں, ٹھیک ہے وہ قید تنہائی میں ہے, مگر خان صاحب اور میرے والد شاہ محمود قریشی, ان دونوں کو جو اتھارٹیز ہیں, جیلرز ہیں, ان کے ساتھ تو عید نماز پڑھنے دیں, یہ تو سب کا حق ہے. Is he doing well health wise and everything? Yes, mashallah, health wise he's doing well, he's looking very good. جیل میں جو بھی ان کے بال کاٹتا ہے is very good, اور جب بھی وہ جیل سے رہا ہوگا I think he is going to, ان کی جو دکان لگے گی نا نائی کی, وہ سپر فیمس ہو جائے گی, کیونکہ وہ خان صاحب اور شاہ محمود قریشی دونوں کے بال پچھلے 10 مہینوں سے جیل میں کاٹ رہا ہے, and doing a phenomenal job. So they both are looking very amazing with the new haircuts now. This is a very new information we've got to know through Meher Bano. Okay, so the last thing I want to know from you, because you have very strong opinions and very objective opinions. PTI کا مستقبل کیا دیکھتی ہیں آپ؟ اتنا روشن کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی, کیونکہ اس وقت جیسے خان صاحب نے بھی کہا, جتنی تگڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف بن گئی ہے اس ملک میں, اس جیسی جماعت اب ہے ہی نہیں. ایک زمانے میں 1970 کے بعد جب بینظیر بھٹو صاحبہ آئیں اور انہوں نے اپنے والد کے بعد یہ سب سنبھالا, اور اس جماعت کو ایک بڑے مشکل, ایک کرب سے وہ گزری, بڑی مشکلات کا سامنا کیا, اور پھر وہ بہت عرصے کے لیے اس جماعت نے راج کیا, کیونکہ لوگوں کے دلوں میں, رائٹ.
अभी भी एक जनरेशन है जो जितना कुछ हो गया हो, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगे सोच ही नहीं सकती. क्यों? क्योंकि उनको वो दिन याद है, उनको वो स्ट्रगल याद है, राइट, उस वजह से. तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे भी आगे जा चुकी है. मैं आपको एक एनेक्डोट सुनाती हूँ फ्रॉम लास्ट नाइट. कल रात हम मेरी बेटी भी आई है, हम गए यहाँ F10 में टू अ शॉप कुछ चीज़ें लेने. तो वी वर शॉपिंग अवे एंड एक खातून मेरे पास आई. उन्होंने कहा मेहरबानो. तो मैंने कहा जी. उन्होंने कहा जी मेरे 2 बच्चों ने आपको रिकग्नाइज किया है. और उनकी बेटी हमें 6-7 साल की थी और बेटा 9 या 10 साल के लगभग होगा. तो उन्होंने मुझे कहा मामा ये तो वो PTI वाली हैं. They probably didn't know. उनको मेरा नाम नहीं मालूम था. उनको ये उनका नहीं, हम उनको टीवी पे देखते हैं, ये PTI की बातें करती हैं, ये इमरान खान की बात करती हैं. तो ये PTI वाली हैं. तो वो सिर्फ आपको हेलो करना चाहते हैं और आपसे तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं. सो देयर यू गो. ना सिर्फ आज का वोटर, आपके मुस्तकबिल का वोटर भी आपने सिक्योर और लॉक कर लिया है. क्योंकि जो अब 7 साल की उम्र में बच्चे कितने सियासी होते हैं मुझे बताएं. मगर आपने बच्चों के दिलों में भी हमारे लिए जगह बन गई है इस सब की वजह से. उनके बच्चे देख रहे हैं कि एक जमात है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है. बच्चे भी समझ रहे हैं और वो अभी भी खड़ी है और वो एक असूल पे खड़ी है. बच्चों को भी ये समझ आ रहा है. तो मुझे बताएं इस जमात को अब तो कैसे तोड़ेंगे. थैंक यू सो मच मेहरबानो फॉर गिविंग अस सम टाइम. एंड आई गेस एक वो जो सियासी शख्सियत से हट के जो एक मेहरबानो है, दैट इज़ आई गेस वे मोर स्ट्रॉन्ग एंड वे मोर एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी यंग वुमेन इन दिस कंट्री. अदर देन आप अपने जो जितने भी जो है ना डिफरेंसेस पार्टी वाइज वो अलग रख दें. एज अ खातून और एज अ फीमेल लीडर आई गेस हमारे पास इस टाइम में सबसे बेस्ट ख़वातीन मौजूद हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है. वो चाहे अपनी फैमिली के लिए की हो, अपनी पार्टी के लिए की हो, और उनकी हमारे सामने जीती जागती मिसालें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं. आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा. हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.